السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، یہ آج کے واقعہ کے اندر آپ کو معلوم پڑے گا۔ اس سے پہلے اس ویڈیو کو کتنے عاشق رسول دیکھ رہے ہیں، وہ ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چل سکے کہ آخر کتنے عاشق رسول ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اس چیز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبھی راضی ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی یعنی ایک ایک ایمان والا جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے اور تبھی آپ کے سامنے دو ایسی صورتیں آئی کہ جن کو پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ جو سچے دل سے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے ہیں، یعنی ایسی ایسی باتیں قرآن مجید کے اندر کہی گئی ہے عذاب کے حوالے سے کہ جس کو سن کر یقیناً روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے، ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں۔ جب تک ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں معلوم کیسے پڑے گا کہ اصل میں قرآن پاک میں لکھا کیا گیا ہے۔ دنیا والے تو قرآن مجید کو پڑھ کر کے ہدایت پا رہے ہیں اور ہم مسلمان ہو کے قرآن پاک کو ایک الماری میں سجا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہم کر رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے ہمارے پیارے آقا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو صورتوں کی تلاوت کر رہے تھے، پہلی جو صورت تھی اس کا ترجمہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ارشاد فرمایا، اے اللہ، جو میری امت ہے اس میں جو نیک بندے ہیں وہ میرے، اور جو بدکار بندے ہیں، جو گناہگار بندے ہیں وہ تیری رحمت کے حوالے۔ اس کے علاوہ جب دوسری صورت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، تو اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے وہ کر۔ دوستو، جیسے ہی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کو پڑھا تو آپ کی دونوں آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور آپ کی آنکھوں میں اتنا آنسو آیا کہ آپ کے آنسو مبارک آپ کے رخسار سے ہوتے ہوئے آپ کی جھولی میں گرنے لگے۔ دوستو، ہم سبھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ ساری کائنات میں اگر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کسی سے محبت فرماتا ہے تو وہ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے، اور یقیناً اپنے محبوب کو وہ روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اپنے محبوب کو غم زدہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ دوستو، جیسے ہی پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور لگاتار آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جا رہے تھے، اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور روتے ہوئے الفاظوں میں اللہ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ، میری امت، اے اللہ، میری امت۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ جو گناہگار بندے ہیں اے اللہ وہ تیری رحمت کے حوالے ہے، اور جو نیک بندے ہیں، جو صالح بندے ہیں وہ میرے ہو گئے۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی کہ اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں اور تو جو چاہے وہ کر۔ ان باتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور آپ اپنی امت کے لیے غم میں رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ، میری امت، اے اللہ، میری امت، اے اللہ، میری امت، میری امت کو معاف کر دے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، جا کر میرے محبوب کو سلام کہنا اور ان سے جا کر پوچھو کہ وہ کیوں روتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہی پروردگار ہے جو سارے کائنات کا مالک ہے،
جو ہمارے رگوں سے بھی قریب ہے، جو ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو ہم کرنے والے ہیں ہر اس چیز کو جانتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہیں اور اسے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور ان کے پاس میرا سلام کہنا، اس کے بعد ان سے پوچھنا کہ میرے محبوب کیوں روتے ہیں۔ دوستو، اللہ کے اس ارشاد کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا اور فرمایا کہ اللہ آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہے کہ آپ کیوں روتے ہو۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی اس بات کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ ساری باتیں پیش کر دی۔ اس کے بعد پھر اللہ کا ارشاد ہوا اے جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر میرا سلام پیش کرنا اور ان سے جا کر یہ بات کہنا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اتنا زیادہ نوازا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر سلام عرض کیا اور پھر اللہ کا پیغام سنایا اور یہ بات کہی کہ اللہ آپ کو سلام کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ امت کا غم اگر آپ کو ستا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، دیکھیے کس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر 3 مرتبہ آپ کا استعمال کیا گیا۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور یقیناً ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی ایمان والا جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ ساری امت جنت میں ضرور جائیں گے، وہ ایمان والا جن کے دلوں کے اندر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر والے دن سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب آپ اپنی بات رکھیے، آپ کو راضی کیا جائے گا۔ اور پھر پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے آنسوؤں سے یہ بات کہیں گے اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ ایک ایک امتی کو جنت کے اندر ڈال دے گا اور پھر ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب اب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، آپ کے رب نے آپ کے امت کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب اب تو راضی ہونا۔ تو اس کے بعد پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ہیں پیارے آقا کی شان اور ان کی محبت، اور آج ہم اپنے آقا کو ناراض کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے جو بغض رکھتے ہیں آقا سے، جو نفرتیں کرتے ہیں آقا سے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، طرح طرح کے خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا ہو اس کے اندر عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان لوگوں کے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے جنہیں اللہ سلام کرتا ہے، ان کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ساری دنیا، ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے، لیکن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو راضی کرنے میں لگا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے محبوب کی شان۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے، دنیا کے ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک خانہ کعبہ کی کیا اہمیت ہے۔ عزیز دوستو، خانہ کعبہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، ساری زندگی جو شخص 5 بار خانہ کعبہ کی طرف قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتا ہو تو اس کا دل کیوں نہیں چاہے گا کہ جس طرف وہ نماز پڑھتا ہو
اپنا چہرہ کر کے اس کعبے کا دیدار بھی اس کو نصیب ہو جائے۔ لیکن پیارے دوستو، ذرا آپ یہاں تصور کیجئے کہ اگر کعبہ شریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اور جس جگہ سے ساری دنیا کے مسلمان بہت محبت کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اس کو گرا دے تو کیا کیفیت ہوگی، کیسا لگے گا، تو یہ منظر کیسا ہوگا؟ جی ہاں دوستو، ایسا بھی ایک وقت اس دنیا کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک آدمی مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دے گا۔ پھر آپ نے اس آدمی کی نشانی بتائی، تو دوستو ہم اس ویڈیو میں اس شخص کی نشانی بتائیں گے اور پوری حدیث آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، اور آپ کو ابراہہ کا واقعہ بھی سنائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 25 دن پہلے جب اس نے کعبہ شریف پر حملہ کیا تھا تو وہ واقعہ بھی کیا تھا اور کیسے اسے منہ کی کھانی پڑی تھی، تو یہ ہم آپ کو اس پوری ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں۔ جب یمن کے بادشاہ ابراہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 25 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہہ نے یمن کے دارالسلطنت سنوا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا، بہت ہی شاندار عالی شان گرجا گھر بنایا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ جیسے خانہ کعبہ میں حج کرتے ہیں تو وہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص گیز و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں بہانہ بنا کر گھس گیا، اور اس گرجا گھر میں جا کر اس نے گندگی کی، نجاست کی اور اسے لت پت کر دیا۔ جب ابراہہ نے یہ واقعہ سنا تو غصے سے پاگل ہو گیا، وہ آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے آگے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ ابراہہ سے آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے کے اندر بلا لیا، اور جب ابراہہ نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ ایک بلند قامت، روپ دار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور، جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابراہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بیٹھا کر دریافت کیا اور پوچھا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف لانے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور ہمارے مویشیوں کو جو آپ نے بندی بنا لیا ہے، جو آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اسی کے متعلق میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ ان مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلے مند، شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر لیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ معاذ اللہ، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کا ذرا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سن کر ابراہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اسی لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار یعنی تباہ اور برباد کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا،
پھر آپ جانیں اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرما دیا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال و مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ اور وہیں کہیں چھت پر پناہ لو۔ پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو لے کر حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری سے رو رو کر دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیبیوں کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر زرار اور ہاتھیوں کو ساتھ لے کر آیا اور جیسے ہی ابرہہ اپنے ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ ابرہہ نے اس کو بہت مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اتنے میں قہر الہی ابابیلوں کی لشکر میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکڑیاں تھی سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیل کے ان لشکر نے ابرہہ کی فوج پر اس قدر زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آنا فانا میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر کچے اڑ گئے۔ ابابیل کی سنگ باری خدا تعالیٰ کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تھی تو اس آدمی کو بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئے۔ چنانچہ قرآن مجید کے سورہ فیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اے محبوب، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا تھا؟ ان کے دعووں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھونس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدائے رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو دوستو، اب آپ کو اس واقعہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائیں جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور وہ یعنی نبی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ وہی کہتے ہیں جس کی انہیں وحی کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک ستارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی فرمایا۔ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سب سے عظیم نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم اور دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی تو ایک بدبخت
حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن چھوڑے رہے، کیونکہ کعبے کا خزانہ نہ نکالے گا مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا کعبے کو گرانے والا ایک غیر مسلم حبشی ہوگا۔ حبشہ کے بارے میں ایک روایت ہے، اس میں جو افریقن ایریا ہے اس کو حبشہ کہا جاتا ہے۔ حبشہ سے ایک حبشی کعبہ معظمہ کو گرانے کے ارادے سے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کی نیت سے پوری رات چلے گا، یہاں تک کہ وہ کعبہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ بات مشہور ہے کہ کعبے کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے۔ وہ شخص اسی لالچ میں اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا۔ اس حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی، وہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرائے گا، جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی اٹھا لے گا اور دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں کا لفظ استعمال ہوا ہے اور افضل وہ ہیں جو اکڑتا ہوا چلے گا یا چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک رہے اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے، وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو ڈھائے گا، اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے، وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے دور رہنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔